أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا والمروة بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر ہیں۔ فمن حج البیت پس جس شخص نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا اور جس شخص نے خوشی سے نیکی کا کام کیا تو فإن اللہ شاکر علیم بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 آج کے درس میں تلاوت ہوئی، آپ حضرات نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ پچھلے دروس کے اندر تہذیب الاخلاق کے اصول بیان ہو رہے تھے۔ تہذیب الاخلاق کے 5 اصول تھے جو میں نے بتائے تھے کہ ذکر الہی، شکر الہی، اور اس کے بعد صبر، دعا اور شعائر اللہ کی تعظیم۔ تو ان میں سے 4 چیزیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم میں ذکر الہی بیان ہوا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم دنیا کی مجلس میں ذکر کرو گے، میں آخرت کی مجلسیں جو ہیں، جو فرشتوں کی تمہاری مجلسوں سے اعلیٰ مجلسیں ہیں، میں تمہیں وہاں یاد کروں گا۔ تم چل کے آؤ گے، میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ تو فاذکرونی اذکرکم، ذکر الہی، ذکر الہی سے دل نرم ہوتا ہے اور اخلاق پیدا ہوتے ہیں انسان۔ اور شکر الہی کہ اللہ کی ہر نعمت پر جو ہے شکر ادا کرنا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ اور تیسرا اصول بیان ہوا تہذیب الاخلاق کا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو مجھ سے صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ تو صبر جو ہے تہذیب اخلاق کا تیسرا اصول۔ اور اسی طرح والصلاح، اور الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بے شک ہم تمہارے لیے ہیں، اے اللہ ہماری ہر چیز کی ملکیت آپ کی ملکیت ہے، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم آپ کی طرف ہی لوٹ کر آنے والے۔ تو یہ 4 اصول جو ہیں یہ اس سے پہلے دروس کے اندر بیان ہوئے ہیں تہذیب الاخلاق کے۔ آج ایک اور اہم اصول جو ہے وہ شعائر اللہ کی تعظیم ہے، کہ اللہ کے جو شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرنا، ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ تو اس آیت میں صفا مروہ کو خاص طور پر اللہ نے اپنے شعائر کہا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ، تو اللہ فرماتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان الصفا، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو یہ دونوں پہاڑیاں بیت اللہ شریف سے متصل واقع ہیں، بالکل ملی ہوئی ہیں، ساتھ ہی ہیں۔ جو حضرات حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب وہ صحیح کرتے ہیں تو یہ دونوں پہاڑیاں بیت اللہ کے قریب ہیں، تو زیادہ اونچی بھی نہیں ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، بڑی لمبی بڑی پہاڑیاں اونچی نہیں تھیں، بس ارد گرد کا جو خطہ تھا اس سے ذرا سا ابھری ہوئی تھی۔ تو اب اس زمانے میں تو بالکل جغرافیہ ہی اس کا بدل چکا ہے، اکثر حصہ ان پہاڑیوں کا کاٹ دیا گیا ہے، تو صرف تھوڑی تھوڑی نشان کے طور پر جو ہے وہ چھوڑ دیے گئے ہیں، تو تاکہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان تھوڑی سی پست جگہ ہے تاکہ جہاں صحیح کی جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ ان کا چھوڑ دیا گیا، اس کو بھی شیشے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس طرف صفا ہے، اس طرف مروہ ہے، تو باقی جتنے بھی ان کا حصہ تھا وہ سارا تقریباً کاٹ دیا۔ تو لغوی طور پر صفا مروہ کیسے کہتے ہیں؟ لغت عرب کے اندر صفا کہتے ہیں سخت قسم کی چکنی چٹان کو، جو چٹان جس پہاڑ کی چٹانیں چکنی ہوں اور سخت ہوں ان کو صفا کہتے ہیں۔ مروہ کہتے ہیں سفید رنگ کے پتھروں کو، جو سفید رنگ کے ماربل قسم کے پتھر ہوتے ہیں ان کو مروہ کہتے ہیں۔ تو شاید انہی خصوصیات کی بنا پر ان پہاڑیوں کو یہ نام دیے گئے ہوں کہ شاید ان کے یہ پتھر اسی طرح کے ہوں، صفا کا جو پتھر ہے وہ سخت قسم کا چکنا قسم کا ہو اور مروہ جو ہے وہ سفید پتھر ہو۔ تو بہرحال ان کے لغوی معنی۔
تو یہاں پر صفا مروہ کو شعائر اللہ کہا، تو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر شعائر اللہ کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو، بلکہ کیا کرو، ان کی تعظیم کرو۔ اس کو شعیرہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی علامت اور نشانی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے مترادف ہے۔ تو کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی یاد کا ذریعہ ہیں، اس کی یاد آوری ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ بت پرستی بھی ہو سکتی ہے، جب ہم ان کی تعظیم کریں گے تو یہ بت پرستی ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا۔ تو بھئی یہ بت پرستی اور شرک نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ان چیزوں کی تعظیم ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے۔ جب کسی کی ذات کی وجہ سے اس کی تعظیم کی جائے تو وہ شرک ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی جو ہے تعظیم کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو عظمت والا مانتے ہیں، اللہ کی ذات کی وجہ سے مانتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو جو تعظیم کرتے ہیں ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ ان کی اس نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت اور اللہ کی یاد دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو شعائر اللہ میں ایک تو یہ جگہ ہے، مکان ہے، اس کے علاوہ کئی افعال بھی داخل ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اعظم شعائر اللہ، کہ 4 چیزیں اللہ کے شعائر میں داخل ہیں، سب سے بڑی ہیں، اعظم ہیں۔ ان میں ایک خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی بے حرمتی بالکل جائز نہیں ہے، خانہ کعبہ کی تعظیم ضروری ہے، واجب ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کی تھوڑی سی بھی توہین انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، تو ان کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ تو جس طرح اللہ نے فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر جتنے بھی ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر نماز کا عمل ہے، نماز ہے، نماز کی بھی توہین جائز نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے، فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر جان بوجھ کر جو ہے بے وضو ہو کے نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی کو یاد نہیں رہا کہ اس نے سمجھا شاید میرا وضو ہے، اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں یاد آیا کہ بھئی میرا وضو نہیں ہے، اس میں تو مسئلہ یہی ہے کہ بعد میں وضو کر کے اس نماز کو لوٹا دے۔ لیکن ایک آدمی کا وضو نہیں ہے تو اس کو پتہ بھی ہے میرا وضو نہیں ہے، تو کسی کے دباؤ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یا جان بوجھ کر جو ہے وہ بے وضو نماز پڑھتا ہے تو اس نے نماز کی توہین کی، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا ایمان چلا جائے گا ایسے۔ تو کیوں یہ شعائر اللہ میں سے ہے، نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو نماز میں جو ہی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر اللہ کے شعائر میں سے قرآن پاک شامل ہے۔ قرآن کی بھی ذرا سی توہین بالکل برداشت نہیں ہے، تو بلکہ آدمی کے ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کی توہین کرے۔ تو اسی طرح یہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 جو ہے شاعر اللہ بتائے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں فرمایا کہ شاعر اللہ میں 5ویں چیز عرفات کا میدان بھی داخل ہے، کہ عرفات میں جب حاجی پہنچتے ہیں یا عمرہ کرنے والا وہاں جائے یا کوئی آدمی بھی جائے تو اللہ کی یاد اس کو آتی ہے۔ تو اسی طرح 9 ذی الحجہ کو لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہاں کا جو وقوف ہے، وقوف عرفات، یہ حج کا رکن اعلیٰ ہے، بڑا رکن ہے، تو لوگ غروب آفتاب تک جو ہے وہاں قیام کرتے ہیں اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں مانگتے ہیں 9 ذی الحجہ کو۔ تو اس لیے یہ بھی جو ہے یہ عرفات بھی جو ہے یہ شاعر اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح مشعر الحرام جسے ہم مزدلفہ کہتے ہیں تو وہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر مینا میں جو ہم رمی جمار کرتے ہیں، جو پتھر مارے جاتے ہیں مینا کے اندر 3 شیطانوں کو، تو یہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح صفا مروہ جو ہے یہ دونوں چیزیں بھی شاعر اللہ، اس کا ذکر تو بھی خود ان آیات میں بھی اللہ نے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ 10ویں نمبر پر تمام مساجد، جتنی بھی مسجدیں ہیں دنیا میں، سب کی سب مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان کی تعظیم واجب ہے اور ان کی بے حرمتی حرام ہے۔ اگر کسی مسجد کی بے حرمتی کرے گا تو اس کے ایمان کا خطرہ، تو اس لیے وہ یہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح 11ویں نمبر پر رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے کی عزت کرنا، تکریم کرنا، ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں جو ہے سب کے سامنے کھانا پینا کرنا، یہ اس کی بے حرمتی ہے۔ اسی طرح جو ہے رمضان کے مہینے کی کسی طرح کی بے حرمتی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح 12ویں نمبر پر اشہر الحرم ہے، تو اشہر الحرم حرمت والے مہینے،
یعنی رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے تو گٹھے ہیں، اور محرم جو ہے، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم یہ 3 گٹھے مہینے ہیں، اور رجب جو ہے آخر میں آگے جا کے آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے یہ بھی سب کے سب شعائر اللہ میں ہیں۔ یہ سب مہینے واجب الاحترام مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے، ان میں عبادات کا اجر اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور دوسری طرف گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اشہر الحرم کو بھی اللہ نے جو ہے اپنے شعائر اللہ میں سے کہا ہے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے، بڑی عید اور عید الفطر، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں عیدیں جو ہیں یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور جمعے کا دن جو ہے اس کی بھی تعظیم ضروری ہے، اللہ نے اس کی عظمت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تو اس لیے جمعہ ہمیں جو ہے امت محمدیہ کو خاص طور پر اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر دیا گیا ہے، تو جمعے کے دن کی بھی تکریم کرنا، تعظیم کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ان کی بے اکرامی، بے حرمتی کرنا جو ہے جمعے والے دن میں ظاہر بات ہے، جب جمعے کی عظمت ہے تو ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ دوسری طرف اگر جمعے والے دن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کے اندر بھی وزن پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے جمعہ جو ہے یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اسی طرح 16ویں نمبر پر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایام تشریق، کہ وہ دن کہ جن میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ایام تشریق ہیں، ان دنوں میں بھی جو یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اسی طرح 17ویں نمبر پر اقامت ہے، جو نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، تو یہ اقامت جو ہے یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اسی طرح 18ویں نمبر پر ختنہ ہے، یہ جو ختنہ ہے یہ حضور علیہ السلام کی امت کو اوپر سنت کی قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اسی طرح 19ویں نمبر پر نماز باجماعت نماز کی حضور علیہ السلام نے بہت تاکید فرمائی ہے۔ ایک آدمی مرد ہے، مرد گھر میں بھی نماز پڑھ لے، لیکن مرد کی نماز گھر میں جائز نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی جس کے پاس مسجد ہو، کوئی عذر نہ ہو، تو اس ایسے مرد کی نماز جو ہے وہ گھر میں جائز نہیں۔ تو اس لیے نماز باجماعت کا اہتمام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کو ایک اہمیت دینا، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں جو ہے امام احمد بن حنبل اور دوسرے ائمہ کے نزدیک دوسری نماز مسجد میں جماعت جائز ہے۔ اسی لیے آپ نے بیت اللہ میں دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ آتے ہیں 4 5 6 تو دوسری اپنی جماعت کروا لیتے ہیں، عام مسجدوں میں بھی عرب کروا لیتے ہیں۔ تو لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہاں حنفی حضرات کے ہاں جو ہے دوسری نماز وہ مکروہ ہے ایک مسجد میں جب جماعت، کیونکہ اس سے جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ہر بندہ گھر میں سوچے گا کہ چلو یار میں تھوڑی دیر بعد چلا جاتا ہوں، 2 4 آدمی تو وضو کر رہے ہوں گے، ہم اکٹھے جماعت کروا لیں گے، پھر دوسرا بھی یہی سوچے گا۔ اس طرح کئی جماعتیں ہوں گی، تو یہ جو بڑی جماعت ہے، جس جماعت کی اہمیت ہے نماز باجماعت، اس کی اہمیت اس طرح ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے نماز باجماعت جو ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، شاعر اللہ میں سے ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے سخت تاکید فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں، اور جو آدمی بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خطرہ نہ ہوتا، ان کا خوف نہ ہوتا، ان پر رحم نہ ہوتا، تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا، ایندھن جمع کیا جاتا، لکڑیاں جمع کرتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ تو اس لیے یہ نماز باجماعت کی اہمیت حضور بتا رہے ہیں کہ جماعت میں مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ شاعر اللہ میں سے۔ اسی طرح 20ویں نمبر پر رمل ہے، کہ جو ہے طواف کے دوران جو 3 چکر 4 چکر جو ہے وہ اکڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ جو ہیں یہ رمل کہلاتے ہیں۔ اسی طرح طواف خود جو ہے یہ بھی شاعر اللہ میں سے۔ ہدی اور قربانی، وہ جانور جو قربانی کے لیے کیا جاتا ہے، عام قربانی کے جانور کی بھی بڑی عظمت ہے کہ اس کی جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، عام جانوروں سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے تاکیدات کی ہیں کہ اس کو پانی پلایا جائے، اس پہ ہاتھ پھیرا جائے، جو ہے اس کا خیال رکھا جائے، جو قربانی کے لیے جانور خاص ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ہدی، وہ قربانی جو بیت اللہ میں کی جاتی ہے، وہ اللہ کے شعائر میں سے ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بیت اللہ میں حج کے بعد جو قربانی کی جاتی ہے اس کی جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے۔ اسی طرح صفا مروہ کی سعی، ایک تو صفا مروہ خود جو ہے یہ مقامات جو ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، نشانیوں میں سے ہیں۔ ایک جو اس کے درمیان سعی کی جاتی ہے، جو دوڑ لگائی جاتی ہے، یہ دوڑ بھی اللہ کے ہاں شاعر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں۔ تو یہ سب کے سب شاعر اللہ میں داخل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں شاعر اللہ کے بارے میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یعنی شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کے تقوی کی بنا پر،
جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، تقوی ہوگا، وہی شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ آپ دیکھیں ہر مسلمان ان سب چیزوں کی، مسجد کا تقدس کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، بیت اللہ کے تقدس کا خیال رکھتا ہے، جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں سارے مسلمان ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو ان جگہوں پہ جاتا ہے بندہ اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، جو وہ کئی دفعہ قربانی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ جو ہے بیت اللہ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ علماء کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ نمازوں کا مذاق اڑا، تو یہاں اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شعائر کی تعظیم کون کرے گا؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، جو شروع سے لبرل ہے، آزاد پیدا ہوا ہے، جس کے ماں باپ نے اس کے اسلام کی تربیت ہی نہیں کی ہے، تو اس جو ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ اللہ کے شعائر کیا ہیں؟ تو اس لیے یہ تعظیم جو ہے اس کا اللہ حکم دے رہے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو جتنے بھی شعائر اللہ ہیں ان سب کی تعظیم کی جائے۔ اسی طرح طواف جو ہے اور سعی، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا ہے کہ صفا مروہ کی سعی جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ہیں اما ہاجرہ، ان کی میراث ہے، ان سے یہ چیز بطور وراثت نقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ حضرت ہاجرہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے آ گئے وہاں بیابان جنگل میں جہاں اللہ نے بیت اللہ کو آباد کرنا تھا، تو وہاں جب چھوڑ کے آئے تو جو پانی تھا، جو چھاگل انہوں نے دیا تھا جس میں پانی تھا، چند کھجوریں تھیں، جب وہ ختم ہو گئیں تو پھر اس کے بعد بچہ رو رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، ان کو پیاس لگی ہے، تو ماں اس محبت میں کبھی صفا کی طرف چڑھ جاتی، اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتی کہ کہیں کوئی قافلہ ہو، کہیں کوئی پانی کے نشان نظر آ جائیں، پھر نیچے آتی بچے کو دیکھتی، پھر اوپر مروہ کی طرف چلی جاتی، پھر اسی طرح صفا مروہ انہوں نے جو چکر لگائے، اس سعی کو، اس دوڑنے کو، سعیون دوڑنے کو کہتے ہیں عربی میں، اس سعی کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اللہ نے حج اور عمرے کا اس کو جو ہے حصہ بنا دیا۔ تو یہ حضرت اما ہاجرہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سعی کی، اللہ نے ان کو اس عمل کو اتنا محبوب کیا کہ اللہ نے اس کو پسند فرمایا اور امت کے اندر جاری فرما دی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا مروہ کی سعی اور رمی جمار، یعنی جو پتھر ہم مارتے ہیں، یہ تینوں کی تینوں اللہ کے ذکر کے لیے، اقامت کے لیے، اللہ کے ذکر کے اقامت کے لیے۔ تو طواف تو خود نماز کی طرح ہے، طواف جو ہے نماز کی طرح، حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، کہ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنا یہ نماز کے مثل ہے، نماز کی طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نماز کے درمیان گفتگو کرنے کی، بات چیت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، جبکہ طواف کے دوران آدمی حسب ضرورت بات چیت بھی کر سکتا ہے، اگر کسی نے کوئی چیز لینی ہو، کچھ چیز پوچھنی ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ تاہم علماء فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ طواف کے درمیان بھی کلام کرنے سے اجتناب کرے اور اللہ کے ذکر میں منہمک رہے، اسی میں توجہ رکھے، بات چیت نہ کرے۔ تو ذکر الہی کے مختلف کلمات ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، احمد علی لاہوری، ان کے بڑے فرزند مولانا حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ طواف کے 7 چکروں میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا ذکر، یعنی قرآن پورا اللہ کا ذکر ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کو اتنی توفیق بخشی تھی کہ وہ 4-5 گھنٹوں میں طواف کے چکر پورے کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے اوقات میں بھی برکت دی تھی کہ ان 4-5 گھنٹوں میں 7 چکر لگاتے، اتنے آہستہ آہستہ اور توجہ کے ساتھ اور ذکر کرتے ہوئے۔ تو اس لیے طواف کا حق یہ ہے کہ طواف کو بھی نماز کی طرح بالکل توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ، اللہ کی ذات کے دھیان کے ساتھ جو ہے، اور اللہ کا نام لیتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے جو ہے طواف کو کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث ہے، روایت موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حج کے لیے آتے تو صفا مروہ کے درمیان لبیک لبیک پکارتے ہوئے دوڑتے تھے۔ ادھر اللہ کی طرف سے بھی آواز آتی تھی لبیک عبدی، لبیک عبدی، اے میرے بندے میں بھی حاضر ہوں، میں بھی حاضر ہوں۔ تو
تو یہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ ان سے باتیں کرتے تھے، تو اس لیے اللہ کی طرف سے ان کو یہ جو ہے کلام سنائی دیتا تھا، اللہ بولتے تھے۔ تو اس لیے سعی کے دوران جو مشہور دعا ہم پڑھتے ہیں وہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ وہ دعا کہ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، یہ دعا جو ہے یاد بھی کرنی چاہیے، اور جب اللہ توفیق دے تو جو صحیح ہوتی ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے، اس میں اس دعا کو پڑھا جائے، تو اور پڑھی بھی جاتی ہے، مشہور دعا ہے رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، کہ اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، اور ورحم آپ میرے اوپر رحم فرمائیے، انک انت الاعز الاکرم، بے شک تو بڑی عزت والا ہے اور تو بڑے کرم والا ہے۔ تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کئی دعائیں حدیث میں منقول ہیں جن میں کلمہ جو ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، طواف کرتے ہوئے بندہ جو ہے یہ کلمہ پڑھے۔ اور اس کے علاوہ ایمان پر ثابت قدمی کی دعا بھی ہے، حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہے صحیح کے دوران۔ اللہم انی اسألک کما ہدیتنی للایمان اللہ تنزع منی حتی توفنی علی ذلک، کہ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے ایمان اور اسلام کی طرف ہدایت فرمائی ہے، اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اسے مجھ سے نہ چھیننا یہاں تک کہ میری موت آ جائے، یعنی اے اللہ میری موت تک مجھے ایمان پر رکھنا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، کیا پتہ ہے کل ہمارے اوپر کیسے حالات آئے اور ہمارا ایمان بھی چلا جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں صبح اگر آدمی ایمان والا مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ یعنی کیا مطلب کہ منہ سے کوئی ایسی بات کہہ لے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا ایمان بھی چلا گیا۔ کبھی کسی مسجد کی بے احترامی کر دی، کبھی کسی عالم کی بے احترامی کر دی، کبھی کسی اور شاعر اللہ کی کر دی، کبھی کوئی ایسا اپنی طرف سے کوئی بات ایسی کہہ دی کہ آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ سے، اے اللہ جس طرح آپ نے مجھے ہدایت دی ہے اس ہدایت کو مجھ سے نہ چھیننا، اور مجھے اسی پر موت عطا فرما، اسی ایمان پر موت۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہ دعا سکھلائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ بعد ہدایت کے آپ ہم سے اس کو نہ چھین۔ تو یہ دعا جو ہے یہ جو ہے اس کے طواف کے دوران جو ہے اور اسی طرح سعی کے دوران یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ فقہی مسئلہ، اب اس آیت سے فقہا نے جو مسئلہ نکالا ہے کہ سعی کی حیثیت کیا ہے۔ ان صفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے اس میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے۔ مشہور جو روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سعی ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یہ سنت ہے، حضور کی سنت ہے، اس کا درجہ سنت کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسے رکن کہتے ہیں، اگر حج میں ان کے نزدیک سعی نہ کی جائے تو یعنی یہ فرض ہے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے واجب کہتے ہیں کہ اگر صحیح کرے گا تو یہ تو واجب اس نے ادا کر دیا، اگر صحیح نہیں کرے گا تو جس طرح نماز میں واجب چھوٹنے سے سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہوتی ہے، اگر سجدہ سہو بھی نہ کرے تو نماز مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح حج اور عمرے کے درمیان جو صحیح ہوتی ہے صحیح بھی ہمارے نزدیک واجب ہے۔ اگر واجب جو ہے یہ صحیح نہیں کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، دم واجب ہوگا، دم دینا پڑے گا، یعنی اس کو ایک جو ہے قربانی کرنی پڑے گی، اس سے اس کی تلافی ہوگی۔ تو اس لیے واجب بھی بڑا درجہ ہے، فرض کے بعد عمل کے لحاظ سے فرض اور واجب دونوں برابر ہیں، تو یہ یعنی امام صاحب کے نزدیک یہ واجب ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ایھا الناس اسعوا، اے لوگو صفا مروہ کے درمیان صحیح کرو، ان اللہ کتب علیکم السعی، اللہ نے تمہارے اوپر صحیح کو ضروری قرار دیا۔ حضور علیہ السلام جب صحیح کے لیے تشریف لاتے تو آپ فرماتے ابدأوا بما بدأ اللہ تعالی، میں وہیں سے شروع کروں گا کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان الصفا والمروہ فرمایا تو صفا سے ابتدا فرمائی ہے، اللہ نے پہلے صفا فرمایا، تو حضور بھی فرماتے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے تو وہاں سے میں شروع کروں گا۔ حضور پھر صفا سے شروع کرتے، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے آخر میں مروہ تک، یہ 7 چکر پورے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں، غلطی کرتے ہیں کہ یہ ایک چکر تب پورا ہوگا جب صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک آئیں گے تو یہ ایک چکر ہے، یہ ایک چکر نہیں ہے، بلکہ صفا سے لے کر مروہ تک جب آپ پہنچیں گے تو یہ ایک چکر آپ کا پورا ہو گیا، پھر مروہ سے صفا تک آئیں گے تو یہ دوسرا چکر جو ہے یہ پورا ہو جائے گا، تو 7 چکر جو ہے اس طرح لگاتے۔ تو حضور نے ابتدا بھی فرما دی کہ ابتدا سنت بھی سامنے آ گئی کہ حضور نے فرمایا
کہ ابدأ میں جو ہے اس صحیح کی ابتدا اس طرح کروں گا بیما بدا اللہ تعالی، جہاں سے اللہ نے اپنے قرآن میں ابتدا شروع فرمائی، میں صفا سے کہا تو میں صفا سے شروع کروں گا، اور پھر آخری چکر جو ہے وہ مروہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحیح صفا سے شروع کر کے مروہ پر ختم فرماتے تھے، یہی آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح آب زمزم جو ہے یہ بھی وہاں کا ایک بہت بڑا جو ہے حصہ ہے۔ تو آب زمزم کا واقعہ بھی آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کو جب پیاس لگی تھی تو اس وقت پیاس کی شدت کے بعد جب والدہ بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی، تو اللہ جل شانہ نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنا پر اس زمین پر مارا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ بڑا متبرک پانی ہے، بہت برکت والا پانی ہے۔ تو تاریخ مکہ کے اندر ایک روایت ہے کہ یہ پانی کوثر اور سلسبیل سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی جو حضور کو حوض کوثر سے ہمیں پانی پلائیں گے، اور سلسبیل یہ جنت کی نہر ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے یہ جو پانی کی نہر ہے جنت کی اس کو سلسبیلا قرآن میں فرمایا۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو آب زمزم ہے اس کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ جو چشمہ ہے آب زمزم کا، تو اس پر کئی حوادثات آئے، کئی دفعہ اس کو بند کیا گیا۔ تو جاہلیت کے زمانے میں بھی حضور سے پہلے، یہ چونکہ پہلے کا ہے اس لیے کئی دفعہ یہ بند ہوا، پھر کھولا گیا۔ تو بہرحال اب جو کہ یہ کنواں بن گیا ہے، اور کنواں بن کے یہ ساری دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ تو زائرین حرم جو ہیں خوب سیر ہو کر یہ پانی پیتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تو واپس آتے ہوئے پوری دنیا میں جہاں جہاں سے آئے ہوتے ہیں تبرک کے طور پر اس پانی کو لے جاتے ہیں۔ تو آج تک جو ہے اس کی آبیاری جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اس کا ذائقہ جو ہے یہ بھی عام پانیوں سے مختلف ہے۔ تو یہ پانی بیک وقت 3 چیزوں کا کام دیتا ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور غذا بھی ہے۔ یعنی ہر پانی میں یہ چیز نہیں ہے، عام پانیوں میں اس پانی کے اندر اللہ نے دوائی بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، اور غذا بھی رکھی ہے کہ اگر بھوک پیاس لگی ہو تو بندہ پانی پی لے، اللہ اس سے سیر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائنسدانوں نے لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ کیا ہے زمزم کا، عام پانیوں کو بھی وہ ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن زمزم کا تو انہوں نے کہا، سائنسدانوں نے یہ سائنس نے تحقیق کی اور کہا کہ دنیا میں انسانی جسم کے لیے اس سے بہتر کوئی پانی موجود نہیں، یہ سائنس کی تحقیق ہے۔ تو اس لیے زمزم کا جو حصہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاعر اللہ میں سے۔ اور اسی طرح صفا کی ایک بھی تاریخ ہے، صفا اور مروہ جو ہے، یہ صفا پہاڑی وہی پہاڑی ہے جس پر چڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے قریش کو دعوت دی تھی، ٹھیک ہے۔ عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سخت خطرہ جب ہوتا، کسی کو سخت خطرہ جنگ ہو یا کوئی معاملہ ہو، تو بلند جگہ پر چڑھ کے وا صباحا وا صباحا یہ ایک نعرہ لگاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دشمن آ گیا ہے یا کوئی خطرہ ہے، لہٰذا وہ جو مکہ کی آبادی تھی اس وقت تھوڑی سی آبادی تھی، ابھی تو پورا مکہ شہر بن گیا ہے، تو بیت اللہ تھا، بیت اللہ کے ارد گرد تھوڑی آبادی تھی، چونکہ پہاڑی پہ جب بندہ چڑھتا تھا تو آواز بھی پھینکتی تھی، تو اس لیے جو ہے وہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی دشمن آ گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے جو ہمارے لیے پریشانی ہے، تو اس آدمی آواز لگا رہا ہے، تو سارے لوگ اس جگہ جمع ہو جاتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور یہی نعرہ لگایا، وا صباحا وا صباحا۔ قوم کے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کوئی خطرے کی بات ہو، تو جب سارے لوگ آ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ جو ہے صبح کے وقت اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہارا دشمن نکلے گا اور وہ تم پر حملہ کرے گا، تو مجھے بتاؤ میری بات کو تسلیم کرو گے؟ سب نے بیک وقت جو ہے بیک زبان ہو کے کہا کہ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کا کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، یعنی ہمارے درمیان آپ نے زندگی گزاری ہے تو آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، تو اس لیے جو ہے جو ہے ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اگر آپ یہ کہیں گے ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ تو حضور نے فوراً فرمایا انی نذیر لکم، اے لوگو میں تو تمہاری طرف ڈرانے والا ہوں کہ تم پر سخت عذاب آنے والا ہے، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو میری بات مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے دھتکارا، اور ان میں جو حضور کے چچا تھا ابو لہب
اس نے حضور علیہ السلام کی توہین کی، بڑا سخت ہوا. اس نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جائے. الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہمارے بتوں کو برا بلا کہے، تو ہمیں جو ہے ہمارے بتوں کی تو توہین کرے. یعنی نعوذ باللہ یہ چچا نے، اور سب سے پہلا پتھر جو ہے اس چچا نے مارا. تو یہ حضور علیہ السلام یعنی صفا کی تاریخ میں جو بتا رہا ہوں، صفا مروہ جو پہاڑیاں ہیں شعائر اللہ میں سے ہیں، اس کی تاریخ میں سے یہی ہے کہ حضور نے اسی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے جو ہے دعوت دی تھی. اور پھر دوسرے نمبر پر جب مکہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے، جب حضور کو نکال دیا گیا، ہجرت ہوئی، مدینہ چلے گئے. مدینہ کے بعد جب 10 ہجری میں حضور علیہ السلام جب آئے صحابہ کے ساتھ، مکہ فتح ہوا، اس دن بھی آپ اسی صفا پہاڑی پہ کھڑے اور فرمایا الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اس وحدہ لا شریک نے اکیلے ہی ان سب کو شکست دی. یہ وہ جملے تھے، یہ بھی حضور نے فتح مکہ کے وقت بھی اسی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے فرمائے تھے. تو یہاں جو اللہ نے وعدے کو پورا کیا، وعدے سے مراد یہی وعدہ ہے جب مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے اور آپ کو مکہ میں رہنے نہیں دیا، انہوں نے ہجرت میں مجبور کیا، تو اللہ نے حضور سے وعدہ فرمایا تھا کہ ایک دن ہم آپ کے سامنے مکہ کو فتح کریں گے، مکہ آپ کے قدموں میں ہوگا اور یہ سارے لوگ مغلوب ہو جائیں گے اور آپ غالب ہو جائیں گے. تو اسی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انجز وعدہ، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. تو بہرحال بیت اللہ شریف جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو وہی ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بت خانے کے تمام بتوں کو پاش کیا. واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نمرود کے زمانے میں انہوں نے سارے بت توڑے تھے، تو اب انہی کے نام نہاد پیروکار جو تھے مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے کعبے کے اندر جگہ جگہ بت بنا کے رکھے. یعنی جس نے بت توڑے تھے، بت شکن تھا، انہی کے نام کے بت بنا کے جو ہے نا انہی کے جو ہے بیت اللہ کے، کوئی بیت اللہ کے سامنے بت رکھے ہوئے تھے. اسی طرح بیت اللہ کی جو دیواریں ہیں ان کے اوپر بھی بت تھے، زمزم کے پاس بھی بت رکھے ہوئے تھے، صفا مروہ جو پہاڑیاں تھیں ان میں بھی بت رکھے ہوئے تھے. ہر چیز جگہ جو ہے انہوں نے بگاڑ پیدا کیا. خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. آپ اندازہ لگائیں اتنے بت جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر مشرکین نے رکھے ہوئے تھے. تو بہرحال صفا مروہ جو تھا، چونکہ ان کا واقعہ ہے تو اس لیے اسی مناسبت سے بات کرتا ہوں کہ اس پر 2 بت رکھے ہوئے تھے صفا اور مروہ، اصاف اور نائلہ. یہ 2 بت تھے. اصاف بت جو تھا یہ صفا کی پہاڑی پر تھا، اور نائلہ جو ہے یہ بت جو ہے یہ مروہ پر رکھا ہوا تھا. ان کا واقعہ کیا تھا؟ اصاف اور نائلہ یہ ایک مرد اور ایک عورت تھے. تو انہوں نے خانہ کعبہ میں نعوذ باللہ برائی کا ارتکاب کیا، خانہ کعبہ میں زنا کیا. تو اللہ نے ان کو پتھروں کی صورت میں مسخ کر دیا، پتھر بنا دیا، ان پر عذاب آیا. تو پتھر بن کے اب لوگوں نے، چونکہ اس وقت پہلا زمانہ تھا، تو لوگوں نے ان پتھروں کو اٹھا کر باہر رکھ دیا، صفا اور مروہ پہ رکھ دیا کہ تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑے، آئندہ کوئی ایسی حرکت بیت اللہ میں نہ کرے. اب شروع میں تو یہی ہوتا رہا کہ لوگ عبرت پکڑتے رہے. آہستہ آہستہ اتنے بدبخت لوگ ہیں دیکھو کہ اس کی پوجا کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے کہ کوئی ہمارے بڑے ہیں. پھر کرتے کرتے جب حضور کا زمانہ آیا، اس وقت جو مشرکین تھے ان کے یہ خدا تھے. یعنی پہلے کہاں سے قصہ کس طرح شروع ہوا، کس طرح لوگوں نے ان کو عبرت کے لیے رکھا، تو آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے ان کو معبود بنا دیا. تو آج کے زمانے میں بھی دیکھیں کئی لوگ جو کم علم ہوتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کو معبود بنا لیتے ہیں. اسی کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کس کو سجدہ کر رہا ہے. تو یعنی یہ چیزیں شرک کے اندر داخل ہیں. تو بہرحال صفا مروہ، تو جب اسلام کا دور آیا تو مسلمانوں کو صفا مروہ کے اندر صحیح کرنے میں ہچکچاہٹ ہوئی. تو جب عمرے کے لیے آئے تو مسلمان اس طرف جا نہیں رہے تھے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ان بتوں کی وجہ سے مشرکین جو ہیں یہاں دوڑ لگاتے ہوں. تو اس دور میں اس کی بھی ملتے جلتے مثالیں موجود تھیں کہ اوس اور خزرج قبیلہ جب حج کے لیے آتے تھے تو منات نامی جو ان کا بت تھا اس پر جو ہے احرام مدینہ، جو احرام جو تھا وہ مدینہ سے، وہاں منات سے احرام باندھتے تھے.
تو یہ سمندر کے کنارے ان کا ایک بت تھا، تو وہاں سے، اور یہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے لیکن صحیح نہیں کرتے تھے، صفا مروہ کی صحیح. تو اس قسم کے نظریات ان لوگوں کے موجود تھے. تو اس لیے مسلمان جب عمرہ کرنے کے لیے آئے، ان کو بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ صفا اور مروہ پر یہ اصاف اور نائلہ جو بت ہیں ان کی وجہ سے مشرکین یہاں چکر لگاتے ہوں، تو یہ جو صحیح ہے یہ اس وجہ سے ہو. تو اس لیے اس شک کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ بات نہیں ہے بلکہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور یہ جو صحیح ہے یہ مشرکین مکہ کی ان بتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم سلسلہ چل رہا ہے. یہ صحیح تو ہے، یہ تو پیغمبروں سے چلی آ رہی ہے، یہ تو حضرت اماں ہاجرہ کی جو ہے سنت ہے اور وہاں سے چلی آ رہی ہے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی بھی حج یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے، صحیح کرے. تو احکام حج میں سے صحیح ہے اور قدیم سنت ہے. ومن تطوع خیرا، اللہ نے آخر میں فرمایا جس نے خوشی سے نیکی کا کام کیا. کوئی کام خیر کا کام کرنا چاہیے لیکن خوشی سے کرنا چاہیے. جو آدمی علماء کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مسجد کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی نیک آدمی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے حافظ بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے. جو کام بھی کریں شرع صدر کے ساتھ جو ہے خوشی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں ومن تطوع خیرا، جو میرے کسی نیکی کا کام خوشی سے کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ بھی قدردان ہے، اللہ قدر کرنے والے ہیں. تو یہاں جب شکر کا صیغہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی قدردان کا ہوتا ہے. شاکر ان کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ پھر شکر گزار ہوتے ہیں اس بندے کے، بلکہ اللہ اس نعمت کا، اس نیکی کا اللہ شکر جو ہے اس کا قدر کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں، اس کو جو ہے اللہ اس کے لیے اجر لکھتے ہیں. تو اس لیے اگر معمولی سی نیکی بھی ہو خلوص نیت کے ساتھ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑے سے بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اور علیم ان سے مراد یہ ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ انسان کی نیت اور جو باطنی ارادہ ہوتا ہے، اندر کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جاننے والے ہیں. تو یہاں گویا کہ یہ بتا دیا کہ جب بھی نیکی کرو تو تم نیکی کرنے، میرے سامنے تو وہ نیکی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، اندر تو میں نہیں جان سکتا، میرے سامنے تو وہ نیک آدمی ہے. اس لیے اللہ نے دونوں چیزیں فرمائی، شاکر علیم، کہ اللہ جہاں قدر کرتے ہیں وہاں اللہ جاننے بھی والے، ٹھیک ہے، اس سے باطنی نیت نہیں چھپ سکتی. اس لیے کوئی بھی عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، کوئی بھی نیکی ہو، اس کو خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے، بلند درجات عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے. یا اللہ جتنے مشکلات کے اندر پھنسے ہیں ان کی مشکلات کو دور فرمائیے، حل فرمائیے. یا اللہ آسانیاں پیدا فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن کو سننے، یا اللہ اس کو پڑھنے، اس کا ترجمہ سیکھنے، یا اللہ اس پر عمل کرنے، اس کی اشاعت کرنے اور اس کے غلبے کے لیے یا اللہ ہمیں قبول فرمائیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کا داعی بنا. یا اللہ پورے عالم میں اپنے نظام کو غالب فرما. یا اللہ سارے باطل نظاموں کو ختم فرما. یا اللہ جمہوریت ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، اشتراکیت ہو یا دنیا کی قوموں کا کوئی بھی نظام ہو، یا اللہ ان سارے نظاموں پر اپنے نظام کو، قرآن و سنت کے نظام کو، شریعت کے نظام کو یا اللہ غالب فرما. امارت اسلامیہ شریعہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.